پھر سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک فرشتے نے چیخ ماری، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ میں قوم سمود کے شہر میں گیا ہوں، پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، ایک فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد 50 فٹ ان کا قد ہوتا تھا، 600-700 سال ان کی اوسط عمر تھی، جیسے ہماری اوسط عمر 40-45 سال ہے، ان کی اوسط عمر 500-600 سال تھی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوة من اشد منا قوة ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء۔ ارے ہود، ہمارے خداؤں نے تجھے پکڑا ہے تو تیرا دماغ چل گیا ہے، لاؤ ہم سے طاقتور، لاؤ ہم سے طاقتور۔ تو میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ ان سے کہو ہود کہ جس رب نے تمہیں نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ قوم عاد پر ہم نے ہوا کو چھوڑا، 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو اٹھایا، 50 فٹ ان کے قد ہوتے تھے، ان کو اٹھاتی تھی، ان کو ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ٹکراتی تھی، ایسے ہوا میں ایسے ٹکر کھاتے، ایک کا سر دوسرے کے سر میں ایسے ایسے۔ فتر القوم فیہا صرعا، یہاں سے گردنیں کٹ کے وہ گئیں اور دھڑ وہ گئے۔ فہل تری لہم من باقیہ، ہے کوئی باقی؟ وجاء فرعون والمؤتفقات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ پھر فرعون آیا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم آئی، پھر ہم نے ان کو پکڑا اور انہیں غرق کیا، دونوں کو، قوم نوح کو غرق کیا، فرعون کو غرق کیا۔ یہ ساری کہانی سنا کر اب اللہ کہتا بتاؤں ملحق، بتاؤں ملحق، اب بتاؤں حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ لیکن میرے رب نے کہا یا حبیبی یا محمد عش ما شئت فإنک میت، تجھے بھی مرنا ہے میرے محبوب، انک میت وانہم میتون، سب نے مرنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا سوائے تیرے رب کے کہ وہ موت سے پاک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آؤ 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 گلستان والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں حقیقت ہے کیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ 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 واحدہ۔ ایٹم بم کی طرح پھٹ رہا ہے یہ لفظ، ٹھا ٹھا ٹھا۔ اے دھوکے میں پڑا ہوا انسان، اے گلستان کالونی کی مارکیٹ میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان، اے 8 بازاروں میں دھوکے میں پڑے ہوئے انسان کہ پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ نہیں تو تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیو،
اور یہ سوچ میرے نبی نے نہیں دی، ورنہ میرے نبی کے پاس سونے چاندی کے گھر ہوتے، میرے نبی کے پاس جنت سے سواریاں اترتیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، میں نے بھوک کی وجہ سے ربطت حجراً فکشف عن بطنہ قال وعندی حجران۔ میرے پیارے، تو نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے، یہ مجھے دیکھ، میں نے 2 پتھر باندھے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ بشیر و نذیر ہیں، یہ شاہد مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمواء بن ابی بن عوام بن نرشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا حبیب الرحمن یا رحمتا للعالمین۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ وجہ کائنات، دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک رات میرے محبوب اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، پھر تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، یتقلب عن یمینہ عن یسارہ عن یمینہ عن یسارہ، حتیٰ کہ پھر ایسے آگے ہوئے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ رکھا اور ایسے نیچے جھک گئے ایسے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، ما بک یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ کیا ہوا، میرے ماں باپ قربان۔ عائشہ اصبت بجوع شدید، بہت سخت بھوک لگی، بہت سخت بھوک لگی، اور اس کی امت چرس بیچ کے پیسہ کمائے، ہیروئن بیچ کے پیسہ کمائے، جھوٹ بول کے پیسہ کمائے، ملاوٹ کر کے پیسہ کمائے، جھوٹے مقدمے کی پیروی کر کے پیسہ کمائے، چوریاں کر کے ڈاکے کر کے پیسہ کمائے، زنا کے اڈے چلا کے پیسہ کمائے،
کیا منہ دکھاؤ گے اپنے حبیب کو؟ کیا منہ دکھاؤ؟ ہاں وہ آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ آ گئی قیامت، ازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ یہ آ گیا پل صراط، یہ آ گیا ترازو، یہ آ گئی جنت، یہ آ گئی جہنم، یہ آ گئی نیکی، یہ آ گئی برائی۔ ایک رائی کے برابر بھی تمہارا اچھا یا برا ہوگا تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ آج دن واقعہ ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، زمین یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آج نئی زمین بچھ گئی، آج نیا آسمان کا سائبان لگ گیا، کوئی کھڈا نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، سیدھا میدان ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر آ رہے ہیں۔ یومئذ تعرضون، بلاؤ آج طارق جمیل کو بلاؤ، بڑی تقریریں کرتا تھا، بتا کیوں کرتا تھا، کس کے لیے بولتے تھے، بتا۔ لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ نہ سکو گے۔ این المفر، آج بھاگ نہ سکو گے، آج چھپ نہ سکو گے۔ یوم ہم بارزون، آج سب کھڑے ہو گے، سب کو احصاہم وعدہم عدا، گھیرے میں لیا ہوگا، گن گن کے کھڑا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ طارق جمیل کو بلاؤ۔ فکانہ بزج، وہ میں ترازو کے قریب جائے گا تو بکری کے بچے کو کبھی دیکھو جو پیدا ہوا ہو، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بڑے بڑے شاہزوروں کی ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور اللہ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، تجھے سب کچھ دیا، عزت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، مال بھی دیا، آج کیا کر کے لایا ہے دکھا۔ وہ کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ فیصل آباد میں ہی چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے بھیج دے، میں لے کے آتا ہوں۔ میرا رب کہے گا ارنی ماذا قدمتا، اج کی لے کے آیا ہیں، او بھی کھا جڑا ایتھے لے کے آیا ہیں۔ آج وہی سہاگن ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، آج وہی سہاگن ہے جس پہ میرا اللہ راضی ہوا، جس پہ میرا مالک راضی ہوا، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، برباد ہو گیا جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کہے گا ہو، یہ نعرہ ہے، قرآن نے نعرے کو لفظ بنا دیا، خوشی میں ہم نہیں کہتے ہو، تو اللہ نے اس کو لفظ بنایا، ہو، کیا ہوا؟ اقرؤوا کتابیہ، ہو اقرؤوا کتابیہ، او یہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او یہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی۔ او تم کیسے پاس ہو گئے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا، میں جھوٹ سے بچا، میں دھوکے سے بچا، میں زنا سے بچا، میں شراب سے بچا، میں غیبت سے بچا، میں لوگوں کو تنگ کرنے سے بچا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچائے، زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر 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 ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ ان الرجل من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھدا، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھدا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے ابھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے 25 غزوات میں سفر کیا، 25۔ ابو دجانہ ان چند صحابہ میں ہیں جو 25 کے 25 سفروں میں میرے نبی کے ساتھ تھے، اور بدری صحابی ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ نے کہا من یاخذ ھذا السیف، یہ میری تلوار کون پکڑے گا، کون لے گا لڑنے کے لیے؟ قام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے کہ من یقوم بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، زبیر، عمر، ابو دجانہ، یہ 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، یہ وہ ابو دجانہ ہے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں اس سے دلیر بھی ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے طاقتور بھی ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، پھوپھی کا بیٹا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ کے اس کو کیوں دیے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور ایک طرف سے قریش پہ حملہ کیا اور صفوں کو چیر کے پار نکل گئے۔ آگے عورتیں کھڑی تھیں اور ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ ابو دجانہ جو بڑھے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا وقفت،
کھڑی رہ گئی ڈر کی وجہ سے. انہوں نے اپنی تلوار ایسے اٹھائی اور ہندا کے سر کے اوپر ایسے رکھی ایسے اور پھر ہٹائی. تو حضرت زبیر پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کی کریں میں ویکھاں تو صحیح. تو کہنے لگے جنگ میں کوئی عورت حصہ لے رہی ہو تو اسے مارنا جائز ہے. تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ لما رفعت عنها السیف، تلوار کیوں پیچھے؟ قال هذا سیف رسول اللہ لا ادنسہ بدم المرأة، یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے ابو دجانہ. اور جنگ یمامہ میں شکست ہونے لگی. حضرت زید بن خطاب نے مہاجرین کا جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. سالم مولا ابو حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. پھر مہاجرین کا جھنڈا کوئی نہیں پکڑ سکا. خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا برا این برا ابن مالک لأنه لو اقسم علی اللہ لأبرہ. یہ ان صحابہ میں تھے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ یوں ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا. برا برا اقسم علی اللہ. وہ کہنے لگا اخلص لی الانصار، میرے لیے انصار کٹھے کرو. انصار کہا یہ بھی تو ہی کر. ان کا یا معاشر الانصار ففروا الیہ کالنحل الی یعصوبها. کہنے لگے اما المدینہ تو فلا مدینہ، مدینہ بھول جاؤ. اما الرحال فلا رحال، واپسی بھی بھول جاؤ. ہا ہنا قبورنا، ہماری قبریں یہاں بنیں گی. تو 3000 انصار کو آگے قائد بنے. برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر اور ابو دجانہ. ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا. برا بن مالک نے گیٹ کھولا اور اللہ نے فتح دی. یہ ابو دجانہ کہتا ہے اخبرکم ان ارجع عملی عندی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے. کہانی سن لیجیے نا. بدری صحابی، احد دا صحابی، صلح حدیبیہ دا صحابی، ینگ یمامہ دا شہید. ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان.